زکوٰۃ فقیر کو دینا ضروری ہے یا ہم کسی کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں، اور وکیل بنانے سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کو بالکل واضح کر کے بیان فرمایا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ صرف انہی کو دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صحیح۔ کیونکہ زکوٰۃ دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ فقیر کی حاجت روائی کی جائے، لہٰذا زکوٰۃ جب ہم دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ ہم مصارف زکوٰۃ کو ہی زکوٰۃ دیں۔ صحیح ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے شرعی فقیر کو دیں یا کسی کو وکیل بنا دیں، تو دونوں ہی صورتیں درست ہیں۔ وکیل یعنی وکیل زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے زکوٰۃ کی رقم وصول کرے اور وہ شرعی فقیر تک پہنچا دے، یہ وکیل زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور جب ہم کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ دونوں طریقے اس میں درست ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم براہ راست کسی شرعی فقیر کو خود زکوٰۃ دیں، اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں آپ کا دل بھی مطمئن رہتا ہے کہ میں نے شرعی فقیر تک اپنے مال کو پہنچا دیا۔ باقی جو دوسری صورت ہے وکیل بنانے کی، وہ بھی شرعاً بالکل درست ہے کہ ہم کسی شخص کو مقرر کر دیں کہ وہ ہماری زکوٰۃ کی رقم ہم سے وصول کرے اور کسی شرعی فقیر تک پہنچا دے۔ لیکن یہاں پر چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس کی میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ جو شخص زکوٰۃ اپنی وکیل کو دے رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت بھی کرے۔ یعنی جب آپ وکیل کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے جو میں اس شخص کو دے رہا ہوں، تاکہ یہ رقم میری کسی مستحق تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب وہ وکیل آگے مستحق تک اس زکوٰۃ کو پہنچائے گا تو اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کی رقم کو دیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ فلاں شخص نے جو مجھے زکوٰۃ کی رقم دی تھی تو وہ رقم میں اس مستحق تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ دونوں طرف سے ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے والا بھی نیت کرے گا جس وقت وہ وکیل کو دے رہا ہے، اور وکیل جب آگے کسی مستحق تک یہ رقم پہنچا رہا ہے تو وہ بھی یہ نیت کرے گا کہ جو زکوٰۃ مجھے دی گئی تھی اور اس کی ادائیگی میں کر رہا ہوں اور یہ مستحق تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، دونوں طرف سے نیت کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے معاملے میں چونکہ یہ امین مقرر کیا گیا ہے، اس کو رقم دی گئی ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آگے مستحق تک پہنچا دے، تو چونکہ یہ ایک امین کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ شرعی فقیر تک زکوٰۃ کو پہنچائے، اور اگر بالفرض اس کی غفلت کی وجہ سے یہ زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورتحال میں چونکہ یہ خود اس کی غفلت کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اب یہ ضروری ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس رقم کو پورا کرے گا اور اپنی طرف سے رقم پوری کر کے اور مستحق تک پہنچائے گا۔ البتہ اگر یہ رقم اس سے چوری ہو جاتی ہے، اس کی غفلت نہیں تھی لیکن یہ رقم پھر بھی اس سے چوری ہو جاتی ہے یا کسی طرح اس سے ضائع ہو جاتی ہے جس میں اس کی غفلت شامل نہ ہو، تو پھر ایسی کنڈیشن میں یہ زکوٰۃ پھر بھی ادا نہیں، ظاہر ہے پہنچی ہی نہیں ہے مستحق تک، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب جس کی زکوٰۃ تھی اس کو انفارم کرنا ضروری ہے کہ وہ شخص دوبارہ اپنی زکوٰۃ اگر بنتی ہے تو وہ اب نکال دے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا جو رقم دی تھی وکیل کو وہ تو چوری ہو گئی، مستحق تک نہیں پہنچی، لہٰذا اب وہ شخص جس کی یہ زکوٰۃ کی رقم تھی وہ اب دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر وہ ابھی بھی شرعی فقیر ہے، اگر وہ ابھی بھی مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعض اوقات ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بعینہ ہی وہی رقم یعنی وہی پیسے وہی نوٹ دینا ضروری ہے جو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس نے جو رقم دی تھی بعینہ ہی وہی نوٹ دینا ضروری ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر کسی شخص نے زکوٰۃ کی رقم دی اور یہ کہا کہ میری طرف سے مستحق تک پہنچا دیجئے گا، وہ 5000 روپے کی رقم تھی، وہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور آپ کو جس وقت کوئی بہت پیاری بہنیں نوٹوں کے اوپر لکھ لیتی ہیں، کرنسی کے اوپر پینسل سے لکھ بھی لیتی ہیں، لیکن لکھ بھی لیا ہے تو یہ معین نہیں ہوگا کہ یہی رقم اٹھا کر دینی ہے، وہ رقم گھر میں موجود ہے، آپ کسی شرعی فقیر سے جس وقت ملے وہ رقم بعینہ ہی وہ نوٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو اتنی رقم آپ شرعی فقیر کو نیت سے دے دیں، زکوٰۃ پھر بھی وہی پیسہ دینا یا وہی نوٹ دینا ضروری نہیں۔ صحیح۔ آخری بات یہاں پر یہ عرض کروں گی کہ جس شخص کو شرعی فقیر کو رقم دینے کے لیے معین کیا گیا ہے، یعنی جس کو وکیل بنایا گیا ہے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ شرعی فقیر کو بھی پہنچائے۔ اگر آپ نے شرعی فقیر کی وضاحت کر دی تھی کہ فلاں شرعی فقیر کو دینی ہے، تو اب یہ وکیل پر لازم ہے کہ یہ اسی کو رقم پہنچائے، اور اگر مطلقاً چھوڑ دیا تھا تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھی اس شخص کے اوپر کم از کم اتنا ضرور لازم ہے کہ یہ کسی شرعی فقیر تک ہی رقم کو پہنچائے۔ ٹھیک ہے جناب، ہماری جو بہنیں ہیں، جو بیگمات ہیں، ان کے ملک میں جائیداد بھی ہے اور کیش بھی ہے
پرائز بانڈز بھی ہیں اور سونا چاندی بھی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ بھائی میاں صاحب آپ کو دینی ہے زکوٰۃ، اور وہ شوہروں کو پابند کر دیتی ہیں، ان کا ایسا کہنا. اور ہم ان ادر ورڈز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو زوجہ کی ملک میں جائیداد ہے، مال ہے، نقدی ہے یا سونا چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ فرض کس پہ ہوگی، شوہر پہ یا بیگم پہ یا زوجہ پہ؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم جو دیا اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، سب سے پہلی تو یہی ہے کہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں یا مستحقین کی مدد کی جائے تاکہ معاشرے سے غربت اور افلاس کے پہلو کو کم سے کم کیا جا سکے. سیکنڈ، بخل کو اپنے اندر سے ختم کرنا. اور تھرڈ جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ کہ مال کی محبت اپنے دل سے ختم کی جائے اور فکر آخرت کی طرف توجہ کی جائے. اور یہ تمام حکمتیں اسی وقت انسان حاصل کر سکتا ہے یا زکوٰۃ کی اصل روح کو اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہی ادا کرے. اگر کوئی اور کسی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کو ان میں سے کوئی بھی حکمت وہ حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا خواتین پر یہی واجب ہے کہ جب ان پر زکوٰۃ واجب ہو تو وہ خود ہی ادا کریں. صحیح. لیکن اب یہاں پر کچھ صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی خاتون، اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس کیش نہیں ہوتا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں عمومی طور پر، تو وہ ان کے پاس یہ ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے اس لیے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. سونا ہے لیکن وہ بھی بینکوں میں رکھا ہوا ہے، ان سے دور ہے، بینک میں گولڈ ہوتا ہے یا پراپرٹی وغیرہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ کیش نہیں ہے اس لیے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اور بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ سونا پہن بھی رہی ہوتی ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں. تو ایسی کنڈیشن میں سونے کو بیچ کے یا پراپرٹی کو بیچ کے زکوٰۃ کی مقدار کے مطابق اور زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے چاہے ہسبینڈ، شوہر کی مرضی نہ بھی ہو، عرض کرتی ہوں، اگر کسی کے ہسبینڈ اپنی مرضی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جگہ میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، اچھا، اپنی خوشی سے کہہ رہے ہیں، صحیح، اور زوجہ تو لازمی سی بات ہے بہت بخوشی اس بات پہ راضی ہو جائیں گی کہ جی آپ اس کی ادا کر دیں، آپ دے دیجیے، تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ میں بطور قرض آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اچھا، تو پھر زوجہ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اسے قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ بعد میں کبھی بھی کر سکتی ہیں. سیکنڈ کنڈیشن جو ابھی آپ نے پوچھی کہ اگر کسی کے ہسبینڈ یہ پرمیشن نہ دیں کہ آپ اپنے گولڈ کو یا پراپرٹی کو سیل کریں، پہنی رہو بیچو نا، پھر کیا ہوگا؟ اب اگر وہ ایسا شخص ہیں کہ وہ عورت پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور اس کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تو پھر اس خاتون کے لیے یہ ہوگا کہ وہ دل میں اس بات کی نیت کرے کہ جب بھی اس کے لیے پاسبل ہو وہ اپنی پراپرٹی کو یا جس بھی طریقے سے ہو سکے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے اس کا جو وبال ہوگا وہ اس شخص پر ہوگا جس نے ان کو وہ سیل نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے. یہاں اس کا عذر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے، لیکن بعد میں جب بھی موقع ملے اسے وہ ادا کرنی زکوٰۃ ہوگی. ادا کر لے. حضرت ہم نے بات کی کہ زکوٰۃ کسی فقیر کو دینے کے لیے مطلب کیا ہم براہ راست اس کو دیں یا کسی کو وکیل بنائیں، پھر وکیل بنانے کے حوالے سے میری بہنوں نے ہمیں سمجھایا ہے. پھر اگر زوجہ کی ملک میں کوئی بھی جائیداد ہے، پرائز بانڈز ہے، نقدی ہے یا چاندی ہے، اور بہت سارے اس میں بھی ہمیں اسپیکٹس نظر آئے کہ شوہر اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یا وہ قرض کے طور پہ زکوٰۃ اس کی دے رہا ہے یا وہ ویسے ہی دے رہا ہے خوشی سے، تو آپ یہ تمام معاملات میری بہنوں نے بتائے. لیکن اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اضافہ کرنا چاہیں تو کیجئے. اور ایک سوال اس حوالے سے اور میرے ذہن کے نقشے پہ ابھرا ہے کہ ہم مدارس میں یا دیگر اداروں میں یا NGOs کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ آپ بھائی اتنے پیسے ہمارے رکھ لیں اور آپ دے دیں، تو اب کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وکیل کے سلسلے میں پہلے تو دو جہتوں سے دیکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے شرعی فقیر کی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کیا گیا ہو کہ تم میرے بہاف پر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لو. تو اگر شرعی فقیر نے کسی کو وکیل مقرر کیا ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی ادارہ ایسا ہو یا کوئی بھی XYZ ایسے ہوں کہ جو شرعی فقراء کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں، تو اب جب ہم ان وکیلوں کو زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے ہاتھ سے ادا کریں یا ہماری طرف سے جو وکیل مقرر کیا گیا ہے وہ، تو جیسے ہی شرعی فقیر کے وکیل کو دیں گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے شرعی فقیر کو زکوٰۃ ادا کر دی ہے. اچھا، تو وہ ہماری زکوٰۃ فی الفور اس وکیل کو دیتے ہی ادا ہو جائے گی. اور جو شرعی فقیر کو دیتے وقت ہمیں احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ہے، نیت وغیرہ وہ اس وقت بھی رکھنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو وکیل مقرر کیا ہے کہ تم جا کر میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو، تو یہ زکوٰۃ تو اس وقت ادا نہیں ہوگی جب تک کہ شرعی فقیر تک پہنچ نہ جائے. اچھا، اب اس کے سلسلے میں جو تفصیل ہے آگے کہ اگر مال ضائع ہو جاتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، تو وہ ہماری بہن نے ذکر کر دی. یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں وکیل سے ریلیٹڈ
کہ اگر بالفرض وکیل نے نیت نہ کی ہو لیکن یہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس نے نیت کر لی ہو کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں وکیل کو یہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں، اور وکیل نے آگے شرعی فقیر کو دیتے وقت نیت نہ کی ہو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وکیل کے لیے بہتر ہے، جیسے کہ ہماری بہن نے ذکر کیا کہ وکیل کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کہ وہ نیت کر لے، لیکن بالفرض اگر اس نے نیت نہ کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ وکیل اگر مثال کے طور پر یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص ہے اس نے کسی شرعی فقیر کی خاص کنڈیشن بیان نہ کی ہو کہ تم فلاں کو جا کر ادا کرو، تو یہ وکیل اپنے بیوی بچوں کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ بیوی بچے بالغ ہیں، اور جیسے بچے جو ہے وہ بالغ ہیں اور زوجہ جو ہے وہ شرعی فقیر ہے اور بچے بھی بالغ اور شرعی فقیر ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اگر بالفرض اس کے بچے نابالغ ہیں تو ان کو پھر زکوٰۃ دیتے وقت یعنی وکیل جو ہے وہ اپنے نابالغ بچوں کو زکوٰۃ اس وقت دے سکتا ہے کہ جب یہ خود بھی شرعی فقیر ہو۔ اور اگر بالفرض وکیل نے یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس نے مطلقاً اجازت دی ہو کہ بھائی کہیں پر بھی اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے تو اب یہ شرعی فقیر خود بھی رکھ سکتا ہے وہ زکوٰۃ، یعنی یہ جو وکیل ہے یہ خود بھی شرعی فقیر ہو تو زکوٰۃ رکھ سکتا ہے ورنہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر دوسروں کو دینے کا کہا ہے تو پھر نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ وکیل سے متعلق کچھ ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خود وکیل اگر کوئی بن رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر اگر ہم کسی این جی او کو دیتے ہیں تو وہ اب ہماری طرف سے اس بات کی وکیل ہیں کہ وہ شرعی فقیروں تک مال پہنچائیں۔ اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی این جی او ہے یا کوئی مدرسے کی انتظامیہ ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ کو درست مقام پر خرچ نہیں کرے گی تو اب اس صورت میں ان کو وکیل بنانا غلط ہے۔ اگر آپ نے بنا دیا تو یہ آپ کی عام چیریٹی ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر بالفرض آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مدارس ہیں یا این جی اوز ہیں یا جو بھی تنظیمیں وغیرہ ہیں وہ علماء کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں، وہاں پر علماء احتیاط کے ساتھ ہی مال زکوٰۃ کو خرچ کریں گے تو پھر ہمارا ان این جی اوز کو زکوٰۃ دینا، ان ہاسپٹلس کو زکوٰۃ دینا، جبکہ وہاں پر شرعی گائیڈ لائن کے لیے علماء موجود ہوں تو پھر دینا یہ جائز ہوگا، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بیوی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی یا شوہر ادا کرے، تو شوہر زوجہ کی اجازت سے ادا تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زوجہ خود ادا کرے، اپنا سونا فروخت کرے یا کچھ بھی کرے، اپنے طور پر جب زکوٰۃ ادا کرے گی اپنا مال خرچ ہوگا تو زکوٰۃ کی جو حکمت ہے مال کی محبت ختم کرنا وہ پھر ختم ہو سکے گی۔ اور اگر خود اپنے مال کو بچا کے رکھا اور شوہر کے اوپر سارا برڈن ڈال دیا جائے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ مال کی محبت وہ ختم نہیں ہو سکے گی جو حقیقتاً شریعت کا مقصد ہے، لہٰذا یہ خود ہی مال زکوٰۃ ادا کریں اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ خود ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سمجھایا۔ پاکستان کی پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے اور اب ہر ٹکٹ پر پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو گولڈ سیونگ کا موقع۔ ہماری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.